برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے درس کی انتہا تقریباً اس بات سے تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں، جو مکے کے جانب اسفل میں واقع ہے، کیونکہ مکہ کے دو طرف ہے، ایک جانب اعلیٰ ہے اور ایک اسفل۔ جانب اعلیٰ یوں سمجھیں جسے آپ جنت المعلیٰ کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح محلہ مسفلہ، مسیال، شار ابراہیم الخلیل، الى شار الہجرہ، شار سب مسیال مسفلہ اسفل کا حصہ ہے۔ یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ اسفل ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکے میں خدئی معروف ہے، یہ اصل میں دو ہیں، ایک خدئی ہے، ایک خدا۔ خدا جو ہے وہ جانب اعلیٰ میں ہے اور خدئی جو ہے وہ جانب اعلیٰ۔ اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے، تفکر سے غور کرے تو اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی، ایسی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمایا، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں۔ آج وہاں دیکھیں مخطط ہیں، دارالہجرہ ہے، حی الہجرہ ہے، آبادیاں ہیں، اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریق اور اس راستے پر آبادیاں، تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا معنوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں ضرور اپنے رہنے ہیں۔ اسی لیے کسی حضور کی سیرت میں بڑی عجیب بات ہے، ایک بڑا انداز ہے، خیال ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج، کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی، ایمان نصیب نہیں ہوا، دولت ایمان نہیں ملی، تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر، اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کر، ظاہری بھی اور باطنی۔ یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا کہ جب قوم ضلال مبین، جب قوم ظلمات تھی، شرک و کفر کے اندھیروں میں غلطہ و پیشہ تھی، اس وقت ہم نے اپنے بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے، اللہ نے اس راستے کو بھی آباد، اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے، اللہ نے اس راستے کو کبھی آباد ہی، یہ اللہ کا کیا ہے، اللہ کا نظام۔ ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں، کسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے، تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر، لیکن جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غار حرا میں عبادت فرمائی، جبریل آیا، وحی آئی، آج تک وہ غار حرا تاریخ کا حصہ بنا۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں 3 راتیں قیام فرمایا، تو غار ثور تاریخ کا حصہ بن گئی۔ قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے، غار ثور اور غار حرا کا نام قائم۔ اور دیکھیں کہ یہ تخطیط کون کر رہا تھا؟ آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں، پاس بڑی بڑی دوربین ہیں، آپ کو نقشہ بناتے ہیں، کوئی لائننگ کرتے ہیں، لائننگ کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن دے جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے، کون سے ذرائع تھے، اسباب تھے
کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غار ہرا میں، اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غار ثور میں، اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکا ہوا نہ ہو تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے. یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے. یہ تخطیط آخر کس کیسے ہو گیا؟ اتفاق ہے. جیسے بعض مشرین خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی، حادثہ پاک سے بن گئی، ایک اور حادثہ ہوگا بڑھ جائے گی. عجیب حادثہ ہے کہ بھی قالین کچھ گیا، کرسی اپنی جگہ چلی گئی، ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے. یہ عجیب حادثہ ہے. ایسے حادثے تو روز ہونے چاہیے کہ کام کرنے سے جان چوک گئے. ہر چیز خود کو اپنی جگہ خود کو. یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا، زمین نیچے چلی گئی، الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی. یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے، کواکب کا اپنا مدار ہے. اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ جہل ہے. جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالق کے کائنات نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخصیص کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں اٹھنا ہے، اور یہ واقعات پیش آئے. اسی لیے تو ظراہر نے جب دیکھا تھا نا تو ابی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ. میں کہا کیوں؟ کہا جا رہا ہوں اگر ان کو روم والوں نے دیکھ لیا تو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے. اس نے کہا بھلی بات ہے. اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے، مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر دیں، جس طرف اس کے نیچے آگے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں، حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے. سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سایہ چلا جا رہا ہے. دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے، میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا، اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں، لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے، احادیث رسول سے، تاریخ اسلام سے، کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے. اچھا جی نیند نہیں آ رہی، چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نیند آ جائے گی. آج کل تو ہم نے اس اللہ کے قرآن کو سلیپنگ فلم کے کیا مقام رکھا ہوا ہے نا کہ تفسیر لے لو، دینی کتاب لے لو، اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی. کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں، وہ سلا دیتا بڑے سکون. اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں، کوئی ڈائجسٹ لے لیں، کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے، پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی بڑا اس میں سسپینس ہے، بڑے اس میں زگزیگ ہیں، بڑے اس میں گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، اور جانتا ہے جھوٹ، پڑھنے والا بھی جانتا ہے، لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ لکھتا ہوں. تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے، 3 راتیں رہے، 3 راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا. حضور کون ہے؟ یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب. ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کرتے. یہ اب آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا، آپ نے میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے سیرو، تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی. اصل میں پاکستان سے الخبر آیا، پھر میں صحیح ہوگا. تو جس گاڑی چلانے والا بس خالص عرب اور بڑا اچھا بڑا اچھے خلق والا آدمی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے
تو یہ خیل کا طریقہ اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اندر تو ہم بہت شہر میں بچ جائیں گے، بعد یہ سیل والا تو میں نے کہا ابھی جب میقات آئے تو گاڑی روکتے ہیں، ہم نے تہران بعد میں تو پاکستان پہ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک۔ جب وہ جناب صاحب کے قریب آیا تو نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا ہے اب، لیکن اب آپ خود ذرا کیا رہے ہیں مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا۔ میقات پہ آ گئے، میں نے اس سے کہا کہ تم میقات نہیں جانتے ہو، تم یہ مکے آتے ہو یا اتفاق سے؟ نہیں، مہینے میں کم از کم 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ تو مکے میں کبھی 2 دفعہ کبھی 4 دفعہ کبھی 1 دفعہ آنا ہوتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، بڑی سواری مل جاتی ہے، آ جاتے۔ تو میں نے کہا تمہیں میقات کو مجھے نہیں پتا میقات کیا ہوتا؟ اس نے کہا اللہ میقات کی بڑی بات ہے، مجھے یہ نہیں پتا کعبہ کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا۔ اب وہ عرب ہیں، عرب میں رہنے والا ہے، کسی ملک کا باشندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے۔ اللہ کے بندے تو مکے آتے ہیں، سواری اتاری، بس کہیں تھکے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاوے پہ سو گئے اور پھر دوسری سواری چلے گئے، ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو، آج یہ احرام باندھ لو۔ میں نے کہا احرام کیا ہوتا ہے؟ اب ہم تمہیں بدلا دیں گے۔ خیر ہم نے احرام خریدا اس بیچارے کے لیے، اس کو سمجھایا، اس نے مہربانی کی، بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا۔ تو کعبہ شریف میں آیا، اسے نہیں پتا کہ حضرت کیا ہے، تو آپ کہاں بھی تو یہ ہماری اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں؟ وہ اپنے گھر میں نہ آنے، اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے، سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے۔ دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اذان ہو رہی نماز میں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بستے بچھے ہوئے ہیں، کپڑے بچھے ہوئے ہیں، چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور ہم جگہ پر جائیں، ہمارا وہ جگہ جو ہے قبضے میں نہ آ جائے۔ حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ساتھ۔ اچھا، اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں، جوتے پاؤں میں ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹک ٹک آواز آ رہی ہے، عورتیں ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے، نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے، جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں، شملے کی سیر پہ آئی ہوں، احرام میں سب باندھ دیا، اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے محروم رکھا۔ تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبکا رسول اللہ، حضور کو سیدنا صدیق نے فرمایا، عرض کیا کہ ماذا یبکی یا رسول اللہ، کیوں روئے؟ فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کر کہ مکہ آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے جانا کوئی بات نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوۃ، کہ جب تک اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے اس کو سعادت اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہیں۔ ہاں اللہ نے رکھے، نوکری ہے، ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے مکہ، خدا سنا۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، رابق کے قریب پہنچے۔ اب تو آپ جب خط ہجرت سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق سے رہ جاتا ہے، لیکن پرانے راستے سے جائیں تو گزرتا ہی رابق کے اندر سے، بدر کے اندر سے، رابق کے اندر سے، مستورہ کے اندر سے۔ اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کی، ہجرت کا رہا، کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا، چھپ چھپ کے گئے، اس لیے یہ وادی قدید ہے، وادی عثمان ہے، اسی طرح وادی خلیس ہے،
اسی طرح آگے جا کے دیر استراحہ ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، وادی تیمہ ہے، علی تیمہ، یہ سب چیز جو ہے کتابوں میں موجود ہے، جو حضور کے زمانے میں یہ وادی اسی نام بالکل اسی نام وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں۔ اسی طرح وادی صرف ہے، یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا رسول اللہ کوئی آدمی کچھ آ رہا ہے ہمارے تعاقب میں، کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے، بلا آدمی جب جنگل میں ہو سارا میں ہو تو اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا، پھر ایک آرام سے چلتا ہے نا، ایک رفتار سے سفر کرو۔ لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اس کے بعد صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ بعضن تو کبھی اتنے اللہ تعالی ہوگا، ابو بکر تمہیں کیا غم ہے، جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر، اللہ جو ہمارے ساتھ۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا۔ تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے، ہمارا خالق۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو، بعضنوں کا بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کر کے بس اتنی دیر گزری کہ سراقہ کہتی ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین پہ دھنس گئے اور میں گر گیا۔ کہتے ہیں واللہ ما سکت انفر کی حیات، مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، میں تو شاہ سوار آدمی۔ عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں، گھوڑا اونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں میں بادشاہ ہیں، کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں، تلوار نیزہ تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے۔ ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا، خنجر، یہ تو اب ہے نا ماشاءاللہ کہ وہ کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے۔ آپ اس کو بتاؤں میں تقدیر عمر شمشیر و ثنا اول داؤد ربا، اب ہماری انتہا اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن۔ تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار سے سوتا تھا، آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز۔ اس لیے شورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے، تو ان کا ایک عجیب سا جملہ ہے، وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم عرب، یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ام کلثوم پہ ہو گئی، یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اماں سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں، زمزم نکلا کہ یہاں عرب آباد ہوئے، اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر گیا ہے، 10,000 آدمی جنازے نہیں آتا، مغنیہ مر گئی، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے جنازے میں۔ حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم، کس طرح قومیں اس طرح مست ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں دادی ایس دے رہی ہے، مرد 20 لاکھ آدمی سڑک پر، کیا ہو گیا ہے تو کیوں ہم سب میراثی بن گئے، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری میراث تو یہ نہیں تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ رابق کا سردار تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک تو اونٹنی انعام میں ملے گی. وہ 100 اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ 100 اونٹنی کے زمانے کو معمولی قیمت نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا. اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے, وہ تو کنکر والی زمین. میں حیران ہوا, خیر گرا, اٹھا, کپڑے جھاڑے. اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا, میں نیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے. پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا, پھر میں نے گھوڑا دوڑایا. جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھنسے, میں پھر گر گیا. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں, یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں. جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کر. فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد. زور سے چیخا, کہنے لگا محمد مصطفیٰ بس اب مجھے امان. انہوں نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب سے شکار ہوں. حضور پاک نے اپنی مٹھی روک لی, سواری روک لی, کا قریب آ گیا. کہنے لگا حضور مجھے امان دیا. امان کوئی بات نہیں, کچھ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سراقہ. کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے. کون گھر میں اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ چاہے مدینے تک آرام سے سفر کریں, اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. اب دیکھیں کہ وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے, دشمن جس کی تلاش میں ہے, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اب سراقہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ سے کنگن تمہارے ہاتھ میں. سراقہ کہتے ہیں کیوں جب عجیب بات, ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو, اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی, اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے, اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو, ایک عرابی, ایک عرابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے. کہاں کسرا؟ ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں, لیکن یا رسول اللہ کچھ ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں. آج آخر میں نے آپ سے امان مانگی ہے, آپ نے کہا کہ امان ہے, تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دے. آپ نے فرمایا ابو بکر سب حضرت ابو بکر نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے, اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی امان. خدا کی شان کہ جب مکہ فتح ہو گیا, سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہے, طائف فتح ہو گیا, تو یہ سراقہ قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا. اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر گئے, جس سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آ گیا کہ حضور آپ مجھے امان دے دیں. آپ نے فرمایا الیوم یوم بر ووفا یا سراقہ, آج وفا کا دن ہے, آج بھلائیوں کا دن ہے, جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے. بالکل ہم اپنی زبان پر پائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جاؤ؟ تو جانے والے دن اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم, سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا, اسلام کا پرچم لہرا گیا, سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی, نہ کسرا رہا نہ کیسر رہا, لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ. حضور نے فرمایا ختم ہو جائے. اور بادشاہ بھاگ گیا, اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش. حضرت عمر نے جب دیکھا فرمایا اینا سراقہ,
सुराका कहाँ है, इसको सुराका आ गया। हजरत ने फरमाया कि सुराका हल तज़्कुरु मा क़ाल बिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुराका तुम्हें याद है कि तुम्हें हमारे नबी ने क्या वादा किया था राबुक रास्ते में? उन्होंने कहा याद है। उन्होंने फरमाया था कि किसरा के जो सवार है, किसरा उसके हाथ के कंगन जो होंगे वो तुम्हारे हाथ में होंगे। तो मैंने फरमाया खड़े हो जाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाता हूं ताकि मेरे मदनी की बात पूरी हो जाए, और तुम सारे सहाबा में चल के उनको ये दिखाओ और बतलाओ कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा। यानी अंदाजा फरमाए सिदाकत रसूल, अंदाजा फरमाए इल्म नबी का, अंदाजा फरमाए अल्लाह के वही से अल्लाह के नबी के ताल्लुक का, कि खुद मुहाजिर बन के जा रहे हैं और खबर देते हैं कि किसरा खत्म हो जाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े सफर करते हुए, तो रास्ते में एक जगह आपको पानी की जरूरत हुई, पानी खत्म हो गया और उसकी उनके साथ जो दूध था दूध भी नहीं रहा। 7 दिन का सफर, मुतवातिर सफर, और कोई खुराक नहीं, कोई ग़िज़ा नहीं। पूरा एक खैमे में नजर पड़ी तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर इस खैमे में जाते हैं, उनके साथ जाके हम कुछ देर गुजारते हैं, और शायद हमें को दूध मिल जाए, तो पानी मिल जाए, तो खाने की चीजें मिल जाए। क्योंकि लोग अरब लोग थे, जैसे खाना बदोश होते हैं ना जी, कहीं खैमे लगा लिए बैठ गए, और जहाँ हरियाली देखी फिर माल को लेके वहां चले गए, उधर बारिश हो गई तो माल उठाया उधर चले गए। आज तो इनकी तो जिंदगी ऐसी होती थी, खैमे में गुजर जाती। तो जब हुजूर वहां गए तो देखा कि एक बूढ़ी औरत है, हदीसों में उसका नाम है उम्मे माबद। हजूर पाक ने सलाम किया, फरमाया हमें इजाजत है कि आप खैमे में कुछ देर आराम करें। मैंने कहा अरब थे और सखावत रियासत इनको गुत्थी में पड़ी हुई, अरब हो और सखी न हो समझे फिर वो अरब नहीं होगा। वो भी आपकी हमारी नस्ल तब्दील हुई 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। अरब यकीनन करीम ये नामुमकिन है कि अरब हो और बखील हो और शहीद हो, और वो बेचारा हर वक्त 99 की मार में हो गिर रहा हो, क्या 99 हो गया 100 का वो अरब ऐसी। हमने तो कल का कभी नहीं सोचा, कल क्या होगा, होगा तो होगा। पता है जरूरी है कि हम इस तरह के कल आज क्यों खराबी के साथ भूखे गुजारें। उसने कहा सालन बैठ गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने फरमाया कि अम्मा जान, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे घर में कोई खाने पीने का? उन्होंने कहा वल्लाह यार सीता, अगर कोई चीज उसको पता नहीं है कि हजूर रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा कि मेरे मेहमान हैं, अगर मेरे खैमे में कुछ होता तो आपको मांगना पड़ता, ये तो ऐब है अरब। इसीलिए कुरान में सैयदना इब्राहीम साहब ने पढ़ा है ना कि जब मेहमान गए तो बस मिलने के फौरन बाद, और उस वक्त वापस आए कि बछड़ा ज़िबे करके भून के पका के जनाब एक बड़ा गोश्त सामने रखा, फक़र्रबहू इलैहिम फ़क़ाल आका कुलू, आओ भाई क्यों नहीं खाते हो? हमें कि देखिए अल्लाह के नबी से अच्छा पूछ लेते पहले जरा तफ्सील हो जाती तो ना बछड़ा ज़िबे करना पड़ता, ना तकलीफ करनी पड़ती, ना गोश्त पकाना पड़ता। लेकिन उलमा ने लिखा कि सुन्नतुल अंबिया और आदतुल किराम, सखी और करीमों की आदत ये नहीं होती कि मेहमान से पूछेंगे जी आपने खाना खाना है। ये तो हमारे यहाँ रिवाज है ना, पूछते हैं अच्छा जी आप क्या पिएंगे? शरीफ आदमी कहेगा कुछ नहीं, ठीक है तो कह देगा तो गर्म है भाई। अगर शरीफ आदमी है, करीम आदमी है, तो फिर जब पूछा जाए तो बड़ी तौहीन है, तौहीन है, आदाब इस्लाम के खिलाफ है। ये तो अंग्रेजों का भी तरीका होगा। इस्लाम तो ये कहता है जो आपके घर में है, पानी है, चाय है, कुछ है, बिस्तर वो बस ठीक है, ये बस उसके बाद मर्जी है मेहमान पिए ना पिए, पूछने का क्या माना। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह पूछने बड़े अंदाज हो गए। बाद लोग ये कहते और जी माशाल्लाह आप कब आए? जी कल आया था। और जी आप तो बड़े लोगों के मेहमान होते हैं, हम गरीबों के पास कब आते हैं? आप तो अच्छा माशाल्लाह कहाँ ठहरे हुए? मकसद ये है कि मेरे घर तो ना हो ना, दफा हो जान छोड़ो।
یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں یہ اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے، ہوٹل میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں، خدمت کر دیتا ہوں، ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے، آپ ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت ہے یا عداوت؟ اسلام ان باتوں کا قائل نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو۔ ہم تمہارے گھر میں پانی ہے، پانی لے آؤ، لسی ہے، لسی لے آؤ، تمہارے گھر میں شربت ہے، شربت لے آؤ، چائے ہے، چائے لے آؤ، میٹھا نہیں ہے، نمک ڈال دو، کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور، کیونکہ جب آیا کوئی مہمان چل کیا چیزیں ایک پلیٹ میں رکھے، چار دانے آگے رکھ، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور، زیتون، یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی، کیونکہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، زیتون نکالا، چار دانے رکھے اور روٹی کا ٹکڑا رکھا، پھر کر دیا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے تکلفات جو ہیں تو پھر ایک الگ چیز۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو مانگنا پڑتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے، تو نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری، یہ تو ریبڑ کے ساتھ بھی نہیں چاہیے، میرا خاوند جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلانے گیا، یہ تو چل نہیں سکتی، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے، تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکال لیں؟ قبول کیا کہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پڑا، اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج انسان ہے، اور کیا اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں، لیکن دودھ دینے والا تو تو ہے نا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا، گائے کا، یہ فن ہے۔ ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے، ان کا گزارا تو مرائی سے ہے، علی سے سعودی حسن کی کا بچہ دودھ بھی کبھی نکالا جاتا ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے، بڑے انجوائے کریں گے اگر دیکھیں کہ کیسے جانور کا دودھ نکالا جائے، تو بیچاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ تو خیر بہرحال تو حضور نے بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے کھینچا، تو وہ کہتے ہیں وہ ایسے اتنی زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ وہ تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے، برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ، اور برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ، اور برتن اتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ سب۔ اب عورت دیکھو کیا ہو، حضور نے خود پیا، آپ کے ساتھی نے پیا، دلیل نے پیا، معبد نے پیا، حضور نے فرمایا ابو بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو، باقی سب معبد کو دے دو، یہ اپنے گھر میں رکھ لے۔ اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ شامہ تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے، سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں، ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں، اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرو تو وہاں آنا اور ہمیں نہ، میرا نام محمد عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، کیا کرے بعض روایات میں کہ نام نہیں کرتا۔ بس حضور نے خیریت پوچھی، کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو معبد کا خاوند آیا گھر میں، دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اب میں معبد میرا ہی رہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بیٹھو، انہوں نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو، آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے، خدا کی قسم میں ایسے تو کبھی زندگی میں نہیں۔ اور محدثین، تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں، ان میں معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا، جو حضور کا جمال، کمال، صفت، خلق، سیرت، صورت بیان کی ہے، دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں۔ اس عورت بدو عورت چل میں رہنے والی کیا ہے لوگ تمہارے ہمارے لحاظ سے بیکورڈ، بالکل جاہل، لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی،
نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے بلا بالطویل البائن، کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے، وہ سنی رہے فلا بالقصیر، اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا، بلا بالابیض الانحط، اور نہ حضور کا رنگ ایسا تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو، بلا بالاسمر، اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم سانولا کہہ سکیں، بلکہ الابیض مائل الى الحمرۃ، کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ایک جھلک کو آمیز ہے۔ انہوں نے کہا جب ایسا ہوئی بیان کیا، اور نے کہا اسی نے یہ بکری پہ ہاتھ رکھا، تو اس کے خاوند نے کہا کہ معبد معلوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد مدنی اترے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا، اور مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا انعامدار آنے والے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کب چلے ہیں، مکے سے کب آئیں گے، ٹیلی فون تو تھا نہیں، کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا۔ اب مکے والے کیا کرتے جناب، مدینہ منورہ والے کے بوڑھے عورتیں بچے حتیٰ کہ یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے بڑے بڑے راہب، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے، وہ مقام جس کو کہتے ہیں ثنیۃ الوداع، آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے ثنیہ۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اللہ جزائے خیر سے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبوی کے لیے ایئر کنڈیشن جو ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا لگانا تھا، فیکٹری اس کا پلانٹ لگانا تھا، تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے، تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں بالکل اس جگہ مت لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بوئیں کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے، یہ ادب کے خلاف ہوگا، اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے، تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا آئے۔ اس عقیدت کو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں، ہمارے نزدیک کے وہابی لوگ ہیں نا، نبی کو مانتے ہی نہیں، نبی کو تو صرف ہم ہند و پاک والے مانتے ہیں، جن کا گزارا ہی ماشاءاللہ قوالین پہ ہے یا مجرے پہ، قال رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جب یا پتہ نہیں ہماری کو بدقسمتی ہوگی، میں تو ایک دفعہ گیا وہاں معین الدین پہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں، اسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا ڈھول ہیں یا دھمال ہیں، یا ہماری بدقسمتی کو دن کوئی خاص تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں۔ تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے تو یہ سارے نکل کے اسی ثنیۃ الوداع کے پہاڑ پہ آ گئے، دور دور دیکھتے بیچارے، جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتے، کبھی آج سنا۔ اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے ایک یہودی دور سے اس نے کہا یا اہل المدینہ ھذا مطلوبکم، وہ جس کے لیے تم کھڑے ہو نا وہ آواز۔ تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے، اس لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے، صحابی فرماتا ہے کہ واللہ، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، ما رأینا اضواء یوم، ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا، وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے، ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ایسی روشن، ایسا مدینے پہ چمک، ایسا مدینے کی فضا میں نور۔ اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور
اور وہ حضور کے استقبال میں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلع البدر علینا، آج 14ویں کا چاند آ گیا۔ ان عرب کی بچیاں ہیں نا، یہ نہیں کہا طلع الہلال طلع القمر، کیونکہ وہ تو ناقص ہوتا ہے۔ چاند کب مکمل ہوتا ہے؟ جب 14ویں کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے۔ انہوں نے حضور کو بدر سے تشبیہ دی، قمر سے نہیں تشبیہ دی، ہلال سے نہیں تشبیہ دی، کہ جیسے بدر کامل ہے میرے مدنی کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے۔ اور مقام قبا، جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے، یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے، جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا تھا۔ یہ مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے، بالکل اہم اسی جگہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے، اس مسجد کا حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے دیتے، سادی سی مسجد تھی نا جی، بس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں، کھجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے تو سب صحابہ لگے ہوئے ہیں، اور 2 دن میں مسجد بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار، منگل، بدھ، خمیس 4 دن آپ نے قبا میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانہ کیا۔ جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کا دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، بنی عامر ابن عوف میں یا بنی سالم ابن عوف، ایک ہی بات۔ تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے، پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے، قباء اور مدینے کے درمیان، بنی سالم عوف۔ اچھا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی یہ صدر زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے، اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لؤی بن کعب حضور کے دادا گزرے، ان نے زمانے جاہلیت میں رکھا تھا، ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا، اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا، یہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا۔ اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھا ہے تو اسد ابن زرارہ نے، اور پھر سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سالم ابن عوف میں، اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ۔ اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی، کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ انزل بنا انزل بنا انزل بنا، حضور ہمارے پاس ہے، خدا کے لیے ہمارے پاس نفدی اموالنا واولادنا وابنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم اپنے بچے، جان، مال، اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے، واللہ انزل بنا یا محمد، ہمارے پاس اترے۔ سب مدینے والے جناب، سب لوگ، اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ، حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل تھا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں، وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں، حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا، صرف مدینہ، جہاں کوئی تلوار نہیں چلی، بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا، مصعب بن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے، 83 آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیعت کر چکے، بیعت العقبہ۔ حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق، اتنا شوق ہے، اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو، اب حضور نے فرمایا تھا اس بات فَاتْرُكُوهَا إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ
میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے، کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے، جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی، اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا۔ تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، روکنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں۔ اب حکم ہو گیا تو اب جہاں سب ہٹ کے کھڑے ہو۔ اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسے ٹوٹ جائیں، اگلا امید میں لگ جائے، چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں، یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول اللہ جو مسجد نبی ہے، جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں، تو سمجھے بالکل یہی یہ اصل میں علاقہ تھا دیار بنی نجار کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے، اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی، یہیں آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور ساتھ ہی حضرت ابی ایوب کا گھر تھا۔ جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، چھوڑ کہا بابو رسول میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ کے، اللہ کا حکم ہے بس۔ اونٹنی بیٹھ گئی، اس نے فرمایا لمن هذا الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین۔ اور فرمایا ان کو لاؤ آ جاؤ، اب فرمایا یہ زمین بیچ کے، انہوں نے کہا ہی الگ ہے اس کو کہا، انہوں نے کہا کمال ہے، ہم یتیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں، سب کچھ آپ پہ قربان ہے، یہ سب آپ کا ہے، خریدنے کا کیا مطلب؟ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں دینا چاہتا میں قیمت۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ارض مکتوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ بیچارہ کیا انکار کرے، آپ بڑے آدمی ہو، ڈرتا ہے نہیں دوں گا تو یہ ویسے لے سکتے ہیں، آپ بالکل حاضر ہے۔ انہوں نے کہا ایسے مقامات پہ نماز نہیں ہو، یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے، سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے۔ میں ایک دفعہ گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے ضلع کے، اب پتہ نہیں ہے اللہ عالم، تو وہ بیچارے مجھے ملنے آئے، ان کی بڑی مہربانی شرافت کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے بھی اسی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ، تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں، ہمارے آپ ضلع کے رہنے والے ہمارا بھی تو حق ہے۔ میں نے کہا بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا سر آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد؟ تنخواہ سے؟ کہتے ہیں جی تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ ہم مسجدیں بنا سکیں۔ اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی ذمہ دار کام کرانے کے لیے آیا، کوئی جاگیردار، کوئی صنعت کار، کوئی کاروباری، کوئی بزنس مین، تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد بنا رہا ہوں، کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دے۔ انہوں نے کہا تو اس میں تو نماز پڑھنی ناجائز ہے، اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں۔ یہاں بہت سارے مولوی ہیں ماشاءاللہ بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں، تمہاری مسجد کا بھی کر دیں گے۔ مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کا افتتاح کون سی بات ہے؟ معمولی سی بات، ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے، سرکاری بھی ہوتے ہیں، درباری بھی ہوتے ہیں، علماء سود بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ میں کہا جی حرام، نے کہا بالکل حرام ہے، وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا کہ ڈر کے مارے پیسے دیے، خوشی سے کو دے کے کیا ہے۔ تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے نہیں کرتے۔ ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے، ایک آدمی تقریر کے ذریعے سیر کر رہا، حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے۔ تو نے کہا اس نے طیب نفس سے تو نہیں دیا، شرمندگی سے دیا ہے۔ کبھی لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں، حالانکہ کیا تھا نہیں تھا دینا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھ دیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی مسجد کے یہ ضروریات ہیں، مدرسے کی یہ ضروریات ہیں، اللہ جس کو توفیق دے دیتے ہیں۔
لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا کہ آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا، کرے کیا؟ انہوں نے کہیں سینما بنانی ہو، کلب بنانا ہو، دیکھیں گے آپ ماشاء اللہ سال کی تنخواہ لگا دیں، مسجد کے لیے کہو تو 1 مہینے کی دینے کے لیے کیا؟ پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ کی راہ میں، آخر انہوں نے بھی رسول تو کرنا ہے۔ تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین الحکم دیا فوراً مسجد بناؤ اور اپنا بنا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے، کیونکہ گھر تمہارا قریب، یہ تمہارا نصیب ہے کہ اٹھنی یہاں بیٹھ۔ حضرت ابی ایوب انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے طابقین، 2 منزلہ تھا، یعنی 2 کمرے نیچے 1-2 کمرے اوپر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اوپر رہیں گے، ہم نیچے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو، ہم رہیں گے نیچے، تم رہو اوپر، کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، اور جب آئیں تو اوپر چڑھے اور اترے اور اوپر چڑھے اور اترے، تمہارے لیے بھی مشکل، ملنے والوں کے لیے بھی مشکل، ہمارے لیے بھی مشکل، لہٰذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے، تم اوپر رہو۔ ٹھیک۔ حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو، اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں، ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے اعلیٰ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں پتہ نہیں یہی عین نیچے حضور بیٹھے ہوں، اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ، دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے۔ اچھا، خدا کی شان ہے، ان کا سر چل رہا، ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا، تو وہ ٹوٹا، وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو اب پانی کیسے روکیں گی؟ پہلے والے کو یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا، آج کل باقاعدہ مواسیر لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، وہ تو سارے سیدھے سے گھر ہوتے تھے، مٹکے بھر کے لاتے تھے، مچھلی کندھے میں رکھ کے بھرا کرتے تھے، ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے، تو جلدی سے ابھی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ ڈال دی کہ پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا، اور مدینے کی سردی سے آپ جانتے اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لحاف کے، لیکن حضور کے آرام کا کیا ہوا۔ صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا، اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہم ادب سے کیسے؟ آپ مہربانی فرمائیں، آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما نیچے رہنے دیں، وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم یہ خود اعلیٰ رسول اللہ آپ سے اوپر رہیں؟ اس کی بات ہوتی ہے کہ محبت و ادب کی بات، اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ حل انت اکبر ام رسول اللہ، کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور؟ کیا پوچھ کیا جاتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے عمر میں، یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس زیادہ ہے؟ اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطعاً تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی کتابوں کی شان میں تقابل کرائے، کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے؟ وہ جانتا ہے اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ، وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے باعتبار سن، باعتبار عمر کے کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں۔ دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے، اس نے کہا ورسول اللہ اکبر فانا اقدم منہ میلادا، کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہیں۔ اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہتے کہ میں بڑا ہوں۔ آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا، آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کو اپنے رشتے دار کا نام دے رہے ہیں۔ اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی کہ، اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشویم سہن سمجھ کو گلاب
خلوص نام تو گفتن کمال بے ادبیست. تو اللہ جانی کہتا ہے یا رسول اللہ 1000 دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو عرق کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے. یہ اس کی بات ہے. نام تو لیتے تھے دعویٰ بھی کرتے تھے. یہ مقام عشق تھا, یہ مقام ادب تھا, یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں. بھی حالانکہ حکم تو حضور کا تھا, آپ نے فرمایا کے اوپر چلے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد قباء, اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے, مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد بھی کیا تھی؟ کچی اور کچی اینٹیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنہ, اما عمار فانہ یحمل لبنتین کہ حضرت عمار جو تھے وہ 2 اینٹیں. جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا عمار, آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لک, اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے عمار تقتلہ بیعۃ الکافر, تمہیں ایک باغی جماعت کر. یعنی ایک طرف بھی بڑی خبر ہے, ایک طرف دعا بھی. اور فرمانے نے کہا اسی میں یہ بھی دعا تھی نا, حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے, اور شہادت کا مرتبہ وہ کتنا عظیم ہے. اور دوسرا یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل, کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری خیانت کرنے والے حق پہ ہوں گے. کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے شوق سے لگے ہوئے ہو نا, اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد, اور اس کے ستون کیا تھے؟ کھجور. چھت کیا تھی؟ کھجور کی کھڑیاں. اور ممبر کیا تھا؟ ایک جذع و نخل, کھجور کا ایک تنا, ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا. اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے. یہ ممبر تھا, بیٹھنے کی جگہ نہیں, کچھ کھڑے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ. حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا عندی نجارا, میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے, اگر اجازت تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں, کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں, کچھ تو استراحت ہو, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے. تو آپ نے اجازت دے دی. تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا, تو عورت نے بنایا, وہ لکڑی کا تھا, اس کے 3 درجات. ویسے خیر الحمدللہ یہ صفت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے. ہر مسجد میں دو پاک میں ممبر بنائے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں. اور بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے, مولوی کو عمل ہے نہیں, اور آسا اتنا رنگین, اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے, خود بھائی اس کو بول. میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ. ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگوں, لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت ہو گیا, اور دعا اس کے لیے. حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا, پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے تھے, آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا, آپ نے ہجرت بھی کی تھی, غاروں میں بھی چھپے تھے, وہ سننا بچ گیا دعا, اس کے لیے دعا. پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت آسا تھا, پگڑی تھی, حلوہ مبارک پسند تھا, گوشت کی چوڑیاں پسند تھی. ماشاءاللہ سب کو ابھی سے اکثر یاد ہے. بما سنت بما بطن بما رواس بما احوال اسماء الرجال. یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, علم کا بھی ہو جائے گا. آئے گا وقت, ایک دن انصاف کا تو آنا ہے. یہ تو نہیں ہونا ہے کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے. اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض,
اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے اعمال صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے کیا ہم نجعل المتقین کالفجار کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے حق کے لیے مرنے والوں کو حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے بات ہے یہ اللہ کا عدل ہے کہاں تو انصاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اس نئے منبر پہ بیٹھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمعنا صوت البکاء کہانی منا تھا ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درخت سے خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور منبر سے اترے فضمنا آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا صحابہ بچے کہہ رہے ہیں چپ کرو بچے روتا روتا ایسا ایسا چپ کرتے ہیں تو وہ درخت بھی اسی طرح ایسا 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 چپ کرتا گیا حتیٰ کہ سکون آ گیا اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھر آ کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے خلاف پر ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر تھے جبادات تھے نباتات تھے ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس نے شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری فرمائے وما علینا